السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ دوستوں، ابھی کچھ دن سے ہم آپ کو دین کی باتیں اور جو دینی بنیادی چیزیں ہم آپ کو دے رہے تھے وہ نہیں دے پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طبیعت خراب تھی، اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اب تھوڑا سا بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو دینی باتیں، موٹی موٹی چیزیں آپ کو میں بتاتا چلوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمان ہو یا غیر ایمان والا ہو، ہر ایک کو سب سے پہلے تو انسانیت کا پیغام جو ہے ہمیں سیکھنا ہے۔ ہر ایک کو انسانیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ انسان پہلے انسان ہے، پھر بعد میں وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، لیکن سب سے پہلے انسان ہے۔ تو ہم اس اعتبار سے بھی بہت ساری ویڈیو ہم آپ کو دے چکے ہیں، لیکن ہم ہر ایمان والوں کے لیے ایک ایسی چیزیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت سارے امت کے مسائل ہیں، اور اس میں طرح طرح کی رسومات جو ادا کی جاتی ہیں وہ سب ہم آپ کو ایک ایک کر کے ویڈیو میں لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں، اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو میں ہم نے ایک چیز بھیجی تھی جو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو کتاب کے ذریعے ہم نے بھیجی، اور اسی کتاب کے ذریعے ہم آپ کو بنیادی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کتاب دینی مسائل اور ان کا حل ہے، محمد سلمان منصور پوری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایمانیات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، نماز سے متعلق مسائل ہیں، اذان و اقامت، فرائض واجبات، امامت و جماعت اور سجدہ سہو، آداب و مستحبات، قضاء عمری، جمعہ و عیدین، نماز تراویح، سنن و نوافل، عورتوں کی نماز، نماز مسافر، سجدہ تلاوت، متفرق مسائل، بہت سارے مسائل ایسے ہیں، اس کا بھی جو ہے ذکر ہے، میت کے احکام، روزے سے متعلق مسائل اور زکوٰۃ کے متعلق مسائل، حج سے متعلق مسائل، رسومات نکاح، اس کا بھی مسئلہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ شادیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شریعت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، یعنی رسم کے اعتبار سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانے میں وہ ہار جاتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کے آگے وہ ہار جاتے ہیں، ان کی دینداری نہیں چل پاتی، اور وہ گھر کی عورتوں کے سامنے اپنی جو ہے بات نہیں رکھ پاتے، اور ان کے گھر کی عورتیں اس رسم کو ادا کر لے جاتی ہیں۔ اس کا خمیازہ گھر کا ذمہ دار بھگتے گا، گھر کا جو بڑے ہوں گے، جو ان کے والد ہوں گے یا بھائی ہوگا، جو بھی گھر کا ذمہ دار، وہ حشر کے میدان میں اس کا جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بنیادی باتیں جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس ساری چیزوں میں سے ہم آپ کو بتاتا چلوں۔ مہر سے متعلق مسائل بھی ہے، طلاق و عدت کے مسائل ہے، بدعات وغیرہ سے متعلق مسائل ہے۔ بدعات بھی آج ایسی عام ہو چکی ہے کہ انسان اس کو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ جائز و ناجائز اعمال، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور مسائل زیب و زینت، عورتوں کے جو زیب و زینت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ عورتوں کو کب اور کس کے لیے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ پردے کے مسائل ہیں، یہ ساری ویڈیو ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن فی الحال سب سے پہلے ہم آپ کو سب سے پہلی جو ہماری شروعات ہے یہ ہوگی روح کے متعلق۔ روح کی متعلق ہم آپ کو آج بتائیں گے، وہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سوال و جواب کے متعلق ہیں۔ ہر ایک الفاظ سوال کے دائرے میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب ہے۔
تو اس حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو سب سے پہلا سوال ہے اس کتاب کے اندر، وہ روح کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں آج عام طور سے لوگوں میں موجود ہیں کہ لوگوں میں جو آتا ہے وہ اس کے جو فلانے یا ختم ہو گئے یا ان کے گھر سے کوئی ختم ہو گیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو ختم ہو گئے وہ ان کے اوپر آ گئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اور روح کیا چیز ہے، کتنی قسمیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں بتائی جائیں گی۔ نیز اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی روح کسی کے اوپر آ سکتی ہے جبکہ اس کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہو؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، روح دراصل ایک سربستہ راز ہے، اس کے بارے میں بغیر کسی واضح شرعی دلیل کے کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ خود قرآن کریم میں اس کے متعلق سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کے امر میں سے ایک ہے، میرے رب کے امر میں سے روح ایک ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ موت سے پہلے یا موت کے بعد کسی انسان کی روح دوسرے انسان پر نہیں آ سکتی۔ اس بارے میں جو باتیں عوام میں مشہور ہیں وہ سب غلط اور بے دلیل ہیں۔ یعنی جو چیزیں مشہور ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، وہ غلط ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں جو باتیں عوام میں مشہور ہیں وہ سب غلط اور بیکار ہیں۔ موت کے بعد ارواح کے ٹھکانے متعین ہیں۔ موت کے بعد جو روحیں جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، اس کے ٹھکانے اللہ نے بنا رکھے ہیں، علیین یا پھر سجین۔ وہ دو جگہ میں ایک جگہ وہ روح جائے گی، اچھی روح اچھی جگہ جائے گی، اور اگر اچھی روح نہیں ہے، دونوں کے ٹھکانے۔ ان جگہوں سے باہر آ کر کسی دوسرے انسان سے ان کے تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور عالم برزخ کے حالات کا ہم پوری طرح ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسی چیزوں پر اجمالاً ایمان لانا چاہیے اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ہر شخص سے ایک بات کہنا چاہیں گے کہ آج کل لوگ نہ جانتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے، نہ کوئی ان کے علم میں بات ہے اور نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کو چاہیے کہ بھائی یہ علماء کا کام ہے یا عالم کا کام ہے، یہ مسئلہ مسائل ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، صحابہ کی سیرت، بس اور کیا ہم جانتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کیا اس پر ہم عمل کریں گے، جو ان کی سنت ہے اس کو زندہ کریں گے، جو اللہ کے احکام ہے اس کو پورا کریں گے۔ مسئلہ مسائل کی بات آ جائے، رسومات کی بات آ جائے، بدعات کی بات آ جائے، وہاں الجھے نہ، وہاں بحث نہ کریں۔ جو معلومات ہے وہ بھی نہیں معلوم، وہ بھی کہیں کہ ہم بھائی علماء سے پوچھ کر کے بتائیں گے، یا چلیے ہم عالم سے کسی بات کر لیتے ہیں، یا ہم اپنی بات کسی عالم کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو بھی عالم آپ کے علاقے میں ہو، اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ موبائل کے ذریعے کہتے ہیں جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کا اثر بہت ہی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیں گے، ہر ایک شخص اپنے مسلک کے معتبر علماء سے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ جا کر کے اس کو پوچھے، ادب سے، لحاظ سے، محبت سے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ ہدیہ لے کر کے ان کو جائے، ان کو ہدیہ پیش کرے، مسئلہ معلوم کرے۔ نہ ہو سکے ہدیہ نہیں دینا چاہ رہے تو کم سے کم جا کر کے سلام دعا کر کے مسئلہ معلوم کریں۔ اس سے آپ کو دین کی بہت ساری معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال ہے، سوال روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس موضوع پر علماء دین کیا کہتے ہیں؟ روح فنا ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی بدن سے رہتا ہے جبکہ روح پرواز ہو کر مولا کی تحویل میں ہو جاتی ہے؟ حالانکہ روح رب قدیر کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی ہے اور بدن سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ حقیقت کے ساتھ وضاحت تفصیل مطلوب ہے۔ الجواب وباللہ توفیق، روح کی حقیقت تک ہماری ناقص عقلیں اور محدود علم رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے بارے میں چون و چرا کرنے کا ہمیں حق اختیار نہیں، اور اس پر بلا تفصیل ایمان لانا لازم ہے۔
سمجھ میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ روح کی بات جو ہے 2 سوال اس کا جواب ہو گیا ہے۔ خیر روح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بھی ایک مخلوق ہے۔ روح الگ ایک چیز ہے اور بدن الگ ایک چیز ہے۔ روح نکل کر کے واپس جاتی ہے، اللہ کے سامنے اچھی روح سجدہ کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کے ساتھ 70,000 فرشتے پہلے تو جبریل علیہ السلام اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد روح اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر واپس بھیجتے ہیں۔ علیین یا سجیین جیسی روح ہوگی، اس کا نام چلا جائے گا، اس کے بعد واپس بدن میں روح آ جاتی ہے۔ اور ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، میت جب لاش جو ہے ناش چارپائی پر رکھی ہوتی ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بلبلا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر اذان کی آواز آتی ہے تو روح آپ کو کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ روح کہتی ہے ارے میں تو دنیا سے جا چکا ہوں، اب تو میں دنیا چھوڑ چکا ہوں، اب تو میں اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں، اب تو میں اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا کم از کم آپ تو اپنی فکر کر لو، ہماری کیوں فکر میں بیٹھے ہو؟ میں تو اپنی دنیا چھوڑ چکا ہوں، اب آپ اپنی آخرت بناؤ۔ اللہ کے آواز، اللہ کے گھر سے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، جاؤ اور نماز پڑھو، اپنی نماز بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، اپنی جنت بناؤ۔ یہ روح چیخ کر کے کہتی ہے، اور وہ اس روح کی آواز کو کوئی سن نہیں سکتا، لیکن لوگ اس روح کے پاس بیٹھ کر کے اور وہ پریشان ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، حالانکہ روح کہتی ہے نماز کا وقت ہو گیا، جاؤ نماز پڑھو۔ تو ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم سب سے پہلے تو ہر ایک ایمان والا 24 گھنٹے پاک ہوگا۔ پاکی آدھا ایمان ہے، اگر وہ پاک دنیا سے گیا تو اس کے ساتھ آدھا ایمان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور اگر اس دنیا سے ناپاک کی حالت میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، جب میت رکھی جاتی ہے جنازے کی نماز کے لیے تو کتنے لوگ بیچارے، آدھا قافلہ کم سے کم کنارے ہو جاتا ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ کتنے ہم نے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے، باپ کی نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے میں ناپاک ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے اگر آپ آج باپ کی نماز نہیں پڑھو گے، کل آپ کی اولاد آپ کی نماز نہیں پڑھے گی، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس میں کیا کیا پڑھی جائے گی، اور جنازے کی نماز میں کیا کیا پڑھی جائے گی، وہ سب آگے آئے گا، ہم سب آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو ابھی ہم اسی پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔